اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات دے ہدیہ عقیدت عرض کرن تو بعد اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ حق مسئلہ عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سن سب کو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، شوال المعظم کے آخری ایام جاری ساری ہیں اور مسلمان اہل ایمان رمضان المبارک کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، منتظر نے، اور یہ کہو کہ رمضان المبارک کا بڑا برگزیدہ اور بابرکت ماہ مبارک اہل ایمان دی دلان دی فضا دے بالکل قریب آ چکا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، شبان المعظم دے وچ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کثرت دے نال عبادت کرنا اور اس کے روزے رکھنا اور رمضان المبارک کی آمد کا انتظار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام کی پیاری سنت ہے۔ محبت سارے صحابہ کی سنت ہے، سارے صحابہ کی سنت ہے، سارے تابعین کی سنت ہے اور اولیاء کاملین کی سنت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک دعا فرماتے سن، اے اللہ رجب اور شعبان دے وچ برکت فرما دے اور رمضان المبارک تک سانو پہنچا دے۔ شعبان اور رجب دے وچ یا اللہ برکت فرما اور رمضان المبارک تک سانو پہنچا دے، یعنی رمضان کو ساڈے نال ملا دے۔ آپ علیہ السلام دے اس فرمان اس حدیث پاک کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بابرکت اوقات دے آن کی دعا کرنا اور یہ دعا کرنا کہ یا اللہ سانو بابرکت اوقات تک پہنچا دے، یہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے فرمان کو ثابت ہے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کا یہ طریقہ سی، عمل سی کہ رمضان المبارک کی آمد کو نا 6 مہینے پہلے، کتنا 6 مہینے پہلے رمضان المبارک کی آمد کو پہلے دعا کرتے سن، انتظار کرتے سن، رمضان المبارک کا استقبال کرتے سن، دعا کرتے سن کہ یا اللہ سانو رمضان المبارک دیکھنا نصیب کر دے۔ جدو رمضان مبارک آ جاتا نا پھر خوشی کی انتہا نہ رہتی، اور پھر جدو رمضان مبارک گزر جاتا 6 مہینہ تک صحابہ کرام روندے رہتے، یہ دعا کرتے رہتے کہ یا اللہ اسی جتنی بھی عبادات رمضان مبارک دے وچ کیتیاں نے نا اپنی پاک بارگاہ دے وچ قبول فرما دے۔ مسلمان اج وجود امتی یہ بھی تیاری کرتا ہے، پر ان کی ساری تیاری جڑی ہوتی ہے نا رمضان دے وچ عید واسطے ہوتی ہے، پہلا روزہ شروع ہوتا ہے نا عید کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن صحابہ کرام تابعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت دے اولیاء کاملین کا ایک دور اور طریقہ سی جڑا کہ محبوب خدا دے فرمان کے مطابق سی۔ کہ رمضان مبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں نا، اس کی حکمت کی راز کی ہے، ادھر توجہ میری طرف کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عبادات نے جڑیاں کہ بطور یادگار اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ مثلاً میدان عرفات دے وچ اکٹھے ہونا حاجیاں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، عرفات دے میدان دے وچ جمع ہونا یہ یادگار ہے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی۔
بیت اللہ کا طواف سب تو پہلے طواف کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ کی یہ یادگار ہے محبت نال کا سبحان اللہ. یادگار کنے ہے؟ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے خانہ کعبہ کیتا تعمیر محبت نال کو سبحان اللہ. آج خانہ کعبے کا طواف کرنے ہیں نا آپ نے خوش نصیب نمازی ماشاءاللہ آج روانہ ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب دی حاضری اتنے نصیب ہوئے تو اللہ تعالیٰ انہوں کی حاضری کو قبول فرماوے. حجی طواف کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے خانہ کعبہ بنا لیا. جب بن گیا نا آپ نہ اس کے گرد گھومے. مستری معمار جب عمارت بنا لینا ہے نا عمارت بناون تو بعد مستری اس کو ویکھدا ہے چاروں طرف کوئی اعتبار تو نہیں ملی کوئی اینٹ اندر تو نہیں ہے ایک جو درج جڑی ہے ملتی تو نہیں ہے. معمار کاریگر مستری اس عمارت کو نا انج چاروں طرف نظر مار کے دیکھتا ہے. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنا لیا نا تے آپ اس نیت کے نال توجہ کرنا اس ارادے کے نال آپ بیت اللہ دے گرد گھومے. دیکھیے دیوار کوئی ٹیڑھی تے نہیں کوئی اگے پیچھے تے نہیں پتھر رکھا گیا. جب آپ نے انج گھومے نا تے آپ رک گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے خلیل ایک ہی کیتا ہے. عرض کیتا کہ باری تعالیٰ میں بیت اللہ کے گرد گھوما اس کو دیکھا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ بس پیارے خلیل ہن تیرا یہ گھومنا جڑا ہے نا یہ عام نہیں ہے بندہ کی طرح. فرمایا کہ اے تیرا بیت اللہ کے گرد چکر لانا فرمایا سانو اتنا پسند آ گیا اس واسطے کہ تو پھیرا لایا ہے میری محبت دے وچ. تو پھیرا لایا ہے میری محبت وچ. اے ابراہیم تو گھومیا ہے میری محبت وچ. فرمایا تیرا گھومنا ہے رہے گا تے بیکار نہیں ہے. اے ابراہیم میں ہن تیری یادگار نو قیامت تک رکھ چھڈا ہے اور ہر حاجی نو حکم دے دیتا ہے اس طرح کعبہ دے گرد گھومدا رہے گا تاکہ میرے خلیل تیری سنت زندہ رہے. جاری ہر عبادت کسی نہ کسی نبی کی یادگار ہے. جس طریقے صفا مروہ دیکھ لو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں اس طرح روزے بھی سارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار ہے. حضور کی یادگار کس طریقے ہے؟ آپ دے اعلان نبوت فرمان تو پہلے کی قرآن پاک کی تلاوت کرن تو پہلے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا. نبوت کا اظہار کرن تو پہلے اعلان نبوت کرن تو پہلے اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے مہینے کے روزے پسند فرما دیتے. غار حرا میں حضور جاتے سن غار حرا میں عبادت کرتے سن. اتنے آپ چونکہ فاقے آپ جناب والا پسند فرما دے سن رہتے سن. غار حرا میں کئی راتاں کئی دن ٹھہرتے سن اور رمضان المبارک کے روزے اعلان نبوت تو پہلے قرآن کریم کی تلاوت تو پہلے اللہ دے حبیب یعنی جبریل دے وحی بیان تو بھی پہلے اللہ دے حبیب رمضان المبارک کے روزے پسند فرماتے سن. اللہ نے فرمایا پیارے حبیب جس طرح پہلے نبیاں دیا یادگاراں میں بطور دلیل رکھیا نے فرمایا سونیا تینوں رمضان المبارک کا مہینہ پسند ہے اس واسطے میرے حبیب میں تینوں اور تیری امت کو رمضان المبارک کے روزے عطا فرمائے. حضور کی یاد تازہ ہوتی ہے. غار حرا والے وہ فاقے کی یاد تازہ ہوتی ہے. اللہ نے اپنے محبوب کی یاد رکھی ہے کہ میرے بندوں میرے محبوب کے غلاموں میرے محبوب کی اس یاد کو زندہ رکھو تازہ کرو میرے محبوب کی یاد کو. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے اس واسطے رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے کیونکہ حضور علیہ السلام رمضان المبارک کے مہینے میں پسند فرماتے ہیں. پہلے نمبر پہ کلمہ اس کے بعد نماز تو بعد پھر ہوئی زکوٰۃ فرض. کلمہ پڑھے بندہ گہرا ایمان دے وچ آ گیا ٹھیک ہے یعنی یہ اسلام نے اس طریقے کے نال یہ چیزاں لاگو ہوئی. کلمہ اس کے بعد نماز تو بعد پھر زکوٰۃ فرض ہوئی. زکوٰۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے اور پھر 5ویں نمبر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج فرض فرمایا. میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں روزے فرض ہوئے. کدوں فرض ہوئے؟ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے
جس وقت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نو مدینہ طیبہ تشریف لایا دوسرا سال سے. حضور علیہ السلام مکہ تو مکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لا چکے سن. دوسرا سال سی اور شوال المکرم کا مہینہ سی, 10ویں شوال کی سی, 10 شوال اللہ تبارک اور پیر کا دن سی. 2 ہجری 10 شوال پیر کا دن اور پیر کے دن میں بھی برکت حاصل ہے. محبت کو سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کی پیدائش پیر کے دن, آقا کریم علیہ السلام کی جناب والا ہجرت پیر کے دن, محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لانا پہنچنا پیر کا دن. اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا جناب والا معراج آپ دا پیر دا دن, اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے دا فرض ہونا پیر دا دن, اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال شریف فرمانا بھی پیر دا دن. اتنی یہ دن اہمیت رکھتا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں, مہینہ شوال کا سی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے, اور اللہ خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا. محبت نال کو سبحان اللہ. اللہ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم اللہ خالق کائنات نے فرمایا اے ایمان والو میں تہاڈے تے روزے فرض فرمائے. اے ایمان والو اے بڑا پیارا تے محبت بڑا خطاب ہے. اے ایمان والو میرے نبی دے غلاموں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسے نبی دی امت نو اے محبت بڑا خطاب نہیں عطا فرمایا, بلکہ اللہ فرماتا سی اے آدم علیہ السلام دی امت, اے قوم نوح, اے قوم ابراہیم, اے قوم صالح, اے قوم ہود. اللہ فرماتا سی اے بنی اسرائیل میرے نبی دے غلاموں, جدو آخر زمان نبی محمد رسول اللہ کی امت دی باری آئی, اللہ نے اے نہیں فرمایا اے امت محمد, بلکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. اے ایمان والے, اے یار رب جی کو کہے ایمان والا, رب کہے ایمان والا. اور پھر روزے دیواری آئی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. اس طرح دیگر عبادات دیواری آئی, اللہ نے فرمایا آمنوا. اور جمعۃ المبارک دی ادائیگی دی جدو باری آئی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں, اس طرح جدو درود و سلام دی باری آئی, درود شریف پڑھن دی باری آئی, اوتھے بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. روزے دا تعلق بھی ایماندار دے نال, اس تو بھی ہولی کہے سبحان اللہ کوئی حرج نہیں. جمعے دا تعلق بھی ایماندار دے نال, درود و سلام دا تعلق بھی ایماندار دے نال. ہن بندے دی مرضی بندہ پڑھے یا نہ پڑھے, مینوں دسے تے صحیح پورے ہفتے دے وچ کسے بندے نے کدے
5 منٹ درود و سلام واسطے کڈے ہون تے بڑی خوش قسمتی ہے. میں اس بندے نو دونوں ہتھاں دے نال سلام کراں گا جس بندے نے پورے ہفتے دے وچ کدے 5 منٹ درود و سلام واسطے کڈے ہون. اگر جمعے والے دن پڑھنا نصیب ہوندا ہے تے پھر جو ہی مولوی سلام پھیرے تے چھٹی چلو جی, کیونکہ ہن 2 منٹ کدرے درود و سلام نہ پڑھنا پوے. میرے نبی دے غلاموں پتہ درود و سلام دا ادو چلے گا جدو بندہ اکھ بند کرے گا, جدو قبر دے وچ پہنچے گا پھر پتہ چلے گا کہ درود و سلام دی عظمت کی ہے, اہمیت کی ہے. میرے نبی دے غلاموں بس بندہ مومن دی شان ہے جدو محبوب خدا دا نام آوے مومن جھوم کے اپنے نبی دی ذات درود و سلام پڑھنا شروع کر دے گے. ایمان والا روزہ رکھن دا جناب والا اہتمام کرے گا کیونکہ حکم ہی ایمان والے نے. میرے نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں اللہ نے فرمایا اے ایمان والوں میں تواڈے تے روزے فرض فرمائے اور فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم. اللہ فرماتا ہے جس طرح تواڈے پہلے لوگاں تے میں فرض فرمائے. پتہ چلتا ہے اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی. اللہ فرماتا تواڈے تو بڑے لوگوں تے بھی فرض کیتے سن. یعنی کوئی مشکل کام ہوگا نا, مشکل تو بندہ کہتا ہے یار یہ تو کام انہیں کر لیا تو تو کیوں نہیں کر سکتا, تو بھی کر لے, تو اندر تکڑا ہے وہ کر سکتا ہے تو کیوں نہیں کر سکتا. یہ رب نے نا مثال بیان فرمائی ہے کس طرح دے نال. اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں اینوں نہ تسی اپنے نفس تے بھاری نہ سمجھنا کہ پتہ نہیں ہن سانوں اے 29 دن سانوں جڑا بھوکا پیاسا دل نو رہنا پوے گا, پتہ نہیں کوئی بھار ساڈے تے مسلط ہو گیا. اللہ فرما لیا نہ میرے محبوب کے غلاموں تسی اس نو بھار نہیں سمجھنا کیونکہ ایک کام تے پہلے بنی اسرائیل دے بندے بھی کر چکے نے, بلکہ اج کہو کہ وہ نکھٹو قسم دے بندے کی بولو جڑے کہ ساریا ان گنت بے شمار نعمتاں کھان والے, من تے سلوا کھان والے, توجہ کرنا, من تے سلوا کھان والے, ٹھنڈیاں ہواواں جناب والا لین والے, اور میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں ہر قسم کی سہولت بیٹھے بٹھائے لین والے, جنتی پھل تے جنتی نعمتاں کھان والے. جدو لیکن آئی نا اصل مقصد دی باری آئی تو نے کہا نہیں جی تسی. اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں یہ روزہ رکھنا کوئی دشوار نہیں ہے. فرمایا کہ تواڈے تو پہلے بندے بھی کر چکے نے جبکہ وہ قوماں کر چکیاں نے نا. اللہ فرماتا ہے تسی تے افضل نبی دی افضل ترین امت ہو تے میرے محبوب دی پیاری امت ہو, بھلا یہ کام تسی کیوں نہیں کر سکتے یار. اس تو بھی ہوئی تو سبحان اللہ, تسی کیوں نہیں کر سکتے. انہاں تے روزہ فرض سی حضرت آدم علیہ السلام آپ دی امت تے ہر مہینے دی 13ویں 14ویں اور 15ویں کا روزہ فرض سی. پھر حالات چینج ہوئے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ دی امت دی ایک روایت وچ آیا کہ پہلے 40 دن دے فرض سن. پھر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امت نے ایک دن کا روزہ اپنے تے فرض فرما لیا یا منسوخ ہو گئے انہوں نے 10ویں محرم کا روزہ انہوں نے فرض لیا. اور پھر یہودیاں کے بھی روزے فرض سن. یعنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی امت بنی اسرائیل انہوں نے فرض سن, انہوں نے عاشورے کا ایک روزہ رکھا انہوں نے فرض. لیکن جب آئی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری روزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے فرض سن اور پھر قمری مہینے دے ہی فرض سن, یعنی چاند کے حساب نال ہی فرض سن. اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ پھر رمضان مبارک دے ہی فرض سن. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے کی کیتا, انہاں کیا جی چونکہ ایک قمری مہینے یہ چینج ہو گیا آدھے ہر 10 دن اس داغا پیچھا ہوتا رہتا ہے, کدے گرمی کدے سردی. انہاں کیا جی ایک گرمی میں آ گئے روزے یہ تو اسی نہیں رکھ سکتے. قوم جواب دے گئی, انہیں کہا اچھا چلو ہوں گرمی میں آ کے رکھ نہیں سکنے چینجن کر لو. انہیں کہا جی پھر تسی نا شمسی مہینہ دے وچ چونکہ شمسی مہینے اپنے اعتبار دے نال ٹھہرے ہوندے نے, انہاں دا اگا پیچھا نہیں ہوتا. وہ کہنے لگے کہ 30 دے بجائے نا 40 رکھ لیا کرو, لیکن مہینے قمری دے بجائے شمسی کر دو.
انہوں نے بھی چینجنگ کر دیتی، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ پیارا سی ساڈے محبوب علیہ السلام نو محبوب نے فرمایا اور اللہ نے قرآن میں نازل کیتا کہ میں رمضان کے روزے تواڈے تے فرض کیتے نے، اے ہن گرمی میں جان یا سردی دے وچ جان محبوب خدا دی امت اپنے محبوب تے اپنی گل تے عمل کردے ہویا اسی طرح اج تک اور قیامت تک رمضان المبارک کے روزے رمضان کے مہینے دے وچ محبوب دی گل تے عمل کردے ہوئے سبحان اللہ۔ انہوں نے چیلنج کی، انہوں نے چیلنج نہیں کی، لا اللہ کو متتا کو اللہ پاک نے فرمایا روزہ تھانوں دین کا مقصد کی ہے تاکہ تسی پرہیزگار بنو۔ جی روزہ بندے کو پرہیزگاری عطا کرتا ہے۔ اس دن میں دو لفظوں کے اس کی تفصیل میں عرض کراں گا، مجھے پتہ ٹائم ہو گیا لیکن میں بلکہ دو تو ایک منٹ کے اندر اس کی تفصیل عرض کراں گا۔ جیڑی چیز کا اللہ حکم دے بندہ وہ کر گزرے، تقویٰ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ منع کرے بندہ اتنے نہ پہنچے۔ ہر عبادت کا مقصد تقویٰ ہے، ہر عبادت کا مقصد ہے کیا بندہ سو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حج کا مقصد تقویٰ، قربانی کا مقصد تقویٰ، ادھر میری طرف کرو، دھیان توجہ میری طرف کرو۔ حج کا مقصد تقویٰ، زکوٰۃ کا مقصد تقویٰ، دیگر عبادات کا مقصد تقویٰ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، حج کا مقصد بھی تقویٰ، روزے کا مقصد بھی تقویٰ۔ مطلب یہ ہے جس طرح رمضان المبارک کے بندہ تقویٰ اختیار کرتا ہے، کوئی غلط قدم اٹھان کو پہلے سوچتا ہے، کہتا ہے یار رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ روزہ رکھا ہے۔ تتقون کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح رمضان المبارک آیا ہے، رمضان المبارک کے وچ تو تقویٰ اختیار کیتا ہے، جب رمضان گزر جائے نا پھر بھی تیرا وہی تقویٰ ہونا چاہیے۔ اور رمضان آتا ہے نا، رمضان تقویٰ ہی لے کے آتا ہے۔ یہ سمجھو کہ رمضان المبارک دی آمد جڑی ہے نا، یہ حضور کی امت کے واسطے تقویٰ دی ایک کلاس ہے۔ جس نے پروفیسر بننا ہوئے نا، پروفیسر وہ ایم اے کرتا ہے، ڈبل ایم اے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جس نے ڈاکٹر بننا ہوگا وہ پی ایچ ڈی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نے متقی بننا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے ہم رمضان مبارک آ گیا ہے، اس کی کلاس لگن والی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس میں بس جوائن کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دے پریکٹس پچھلے مہینے کی، اس مہینے کی پریکٹس۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس طرح میرے محبوب علیہ السلام نے شعبان المعظم دے پریکٹس کی تھی، جناب والا عبادات کی طرف متوجہ ہوئے، سارے صحابہ و تابعین کی سنت، فرمایا ہوں رمضان مبارک آ گیا ہے نا، تو رمضان کی کلاس گانوں مل گئی ہے نا۔ رمضان کا مقصد یہ ہے متقی ہونا۔ اللہ پاک فرماتا ہے رمضان آ گیا تو بس اس طرح ہونا، تقویٰ اختیار کر کے رمضان مبارک گزر جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے پھر بھی تہاڈی شان متقین والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھن دی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔